الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ تحدث أخبارها صدق الله العلي العظيم ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستوں، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یومئذ تحدث اخبارہا، جب وہ خاص دن آئے گا زمین خبریں سنائے گی۔ میں اپنے بھائیوں سے، بیٹوں سے، بزرگوں سے، اپنی ماں بہنوں سے یہ مودبانہ عرض کر رہا ہوں، جب قرآن پاک پڑھا جائے، رسول پاک کی بات کی جائے، دائیں بائیں نہ دیکھو، گفتگو نہ کرو، اشارے نہ کرو، اس لیے کہ جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، رسول پاک کا ذکر ہوتا ہے، نبی پاک کی احادیث بیان کی جاتی ہیں، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم غور سے قرآن و حدیث سنو گے، قرآن پاک پر توجہ دے کر سنو گے، رب کہتا ہے میں تم پہ رحم کر دوں گا۔ اس لیے اصحابہ کرام کا یہ حال ہوتا تھا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے، پرندے یہ خیال کرتے تھے یا تو یہ درخت کا کٹا ہوا تنا ہے یا مٹی کا ڈھیر ہے، وہ آ کے سروں پہ بیٹھ جاتے تھے، حرکت تک نہیں کرتے تھے، جنبش تک نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، اللہ کا پاک کلام ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، جب وہ خاص دن آئے گا زمین خبریں سنائے گی۔ وہ خاص دن کس کا ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں یوم حشر کا ذکر فرمایا ہے، قیامت کا ذکر فرمایا ہے۔ مسلمان اور کافر میں یہی فرق ہے، کافر کہتا ہے مر گیا تو خاک ہو گیا، مر گیا تو مٹی میں مل گیا، مسلمان کہتا ہے مر گیا تو نئی زندگی شروع ہو گئی۔ مسلمان یہ ایمان رکھتا ہے دنیا میں جو کچھ میں نے کیا ہے، جو عمل کیا ہے، جو فعل کیا ہے، مر کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ذرہ برابر نیکی بدی کا اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے۔ کافر کہتا ہے مرا تو مٹی ہو گیا، مرا تو فنا ہو گیا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، جس کے قلب یہ بات پہنچ جاتی ہے، جس کے دل میں یقین پہنچ جاتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور ہم اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ہم نے دنیا میں جو عمل کیا ہے ہمیں اس کا حساب و کتاب دینا ہے،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے ملائکہ ہر بندے کو گردن سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑا کریں گے، پھر جو عمل کیا ہے اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ اور میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، وہاں کیا حال ہوگا؟ صرف میں پہلے حشر کا ذکر کروں گا۔ ہر مرد عورت اپنی موت کا سوال کرے گا، ہر مرد عورت مرنا چاہے گا، موت مانگے گا۔ اللہ کے ملائکہ کہیں گے او ذلیل انسان، اب مر کے تجھے اللہ نے زندہ کیا ہے، اب موت نہیں ہے، یہ تو جزا کا دن ہے، جو دنیا میں کر کے آیا ہے وہ بھگتنا پڑے گا، جو دنیا میں کر کے آیا تجھے اس کی جزا ملے گی۔ حشر کا دن یہ کیسا دن ہوگا، پہلے یہ سن لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اگر کوئی بندہ مسلسل چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، ایک دن نہیں، ایک ماہ نہیں، ایک سال نہیں، 1000 سال نہیں، رسول پاک فرماتے ہیں اگر کوئی انسان مسلسل 4000 سال تک چلتا رہے، وہ جتنا فاصلہ طے کرے گا، اس وقت یہ سورج زمین سے اتنا دور ہے۔ حشر کا دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، اللہ اس سورج کو اتنا قریب کر دے گا، اتنا نزدیک کر دے گا، سورج کی آگ براہ راست زمین پر پڑتی ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی، یہ تپ جائے گی، یہ تپ کے سرخ ہو جائے گی۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ، اس وقت سورج، اس کی پشت اللہ نے زمین طرف کی ہوئی ہے، قیامت کا دن آئے گا، سورج کو اللہ سیدھا کر دے گا۔ ذرا گرمی پڑتی ہے، لوگ سروں پہ رومال رکھ لیتے ہیں، چادریں اوڑھ لیتے ہیں، ذرا گرمی پڑتی ہے، گورنمنٹ اعلان کرنے لگتی ہے گھر سے نہ نکلو، یہ جو لو چل رہی ہے یہ جان لے لے گی، مر جاؤ گے۔ یہ تھوڑی سی لو، یہ تھوڑی سی گرمی بندے کی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جب سورج اتنا نیچے آ جائے گا، سورج کی آگ براہ راست زمین پر پڑتی ہوگی، اور اللہ اس سورج کو سیدھا کر کے زمین کا رخ دے دے گا، لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ حدیث پاک ہے وہ ایسے پھڑکیں گے جس طرح بھٹیارن دانے بھونتی ہے، پھڑک پھڑک کے باہر نکلتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا بندے پھڑک پھڑک کے، کوئی ایک پہاڑ پہ ٹھکے گا، کوئی دوسرے پہاڑ پہ جا کے لگے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اس وقت یہ موت مانگیں گے، اللہ کے ملائکہ کہیں گے اب موت نہیں آئے گی، جو کر کے آیا ہے بھگت۔ کبھی سوچا ہے غیر کی ماں بہن بیٹی کو شہوت سے دیکھتے ہیں، آنکھوں کا زنا ہے۔ جس نے اپنی زندگی میں ایک بار غیر محرم عورت کو شہوت سے دیکھا ہوگا، 40 سال تک جہنم کا عذاب دیا جائے گا، اس کے بعد رسول پاک کی شفاعت سے جہنم سے نکلے گا۔ جس نے کس غیر محرم کو ایک بار چوما ہوگا، چمی لی ہوگی، کسیا ہوگا، 500 سال تک جہنم کا عذاب دے گا، اس کے بعد رسول پاک کی شفاعت سے جہنم سے نکلے گا۔ نبی پاک فرماتے جس نے اپنی زندگی میں کسی کو بیجا گھور کے دیکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو روزے محشر گھور سے گھور کے دیکھے گا۔ جب اللہ گھورے گا اس کا جسم پگھل کے ایسے گرے گا جس طرح سے موم گرمی سے پگھل پگھل کے گرتا ہے، ہڈیاں رہ جائیں گی، جسم پگھل کے گر جائے گا۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ سوچو،
ہم نے اپنی گاڑی کو بریک چھوڑ کے اندھے ہو کے چلانے لگے. میرے مرشد فرمایا کرتے تھے رک جا رک جا، روک اپنے آپ کو. جس طرح تو بھاگا جا رہا ہے یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں خیر نہیں ہے، اپنے آپ کو روک. لیکن کیا کریں، رکتے ہی نہیں. نماز پڑھتے ہیں پھر بھی نہیں رکتے، تسبیح چلتی ہے پھر بھی نہیں رکتے. اتنے ظالم ہیں، قدم قدم پہ گناہ، قدم قدم کے پر خطا، قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی. کون روکے گا؟ کس طرح رب کی راہ پہ چلیں گے؟ کس طرح رب کو راضی کریں گے؟ کس طرح رسول پاک کے سچے غلام بنیں گے؟ اللہ کی قسم آج جو آپ کو سبق ملے گا اگر آپ نے دل سے لگا دیا، اللہ کے قرب سے مالا مال ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے، اللہ کا قرآن پاک ہے، یومئذ تحدث اخبارہا. جب یہ حشر کا دن آئے گا، جب یہ قیامت کا دن آئے گا، یہ زمین خبریں سنائے گی. یا اللہ یہ زمین کیا خبریں سنائے گی؟ یہ زمین بتائے گی یا اللہ یہ میری پشت پر چلا کرتا تھا، یہ بدکاریاں کیا کرتا تھا، یہ زناکاریاں کیا کرتا تھا. یا اللہ میری پشت پر چلا کرتا تھا، یہ ظلم کیا کرتا تھا. یا اللہ میری پشت پر چلا کرتا تھا، یہ فحش کلامیاں کیا کرتا تھا. یا اللہ میری پشت پر پھرا کرتا تھا، یہ گالیاں دیا کرتا تھا، یہ کتے طرح بھونکا کرتا تھا. یا اللہ اس کی بیوی سے بیزار تھی، یا اللہ محلے والے بیزار تھے، یا اللہ اس کے بچے پریشان تھے. یا اللہ یہ دنیا میں عذاب بنا ہوا تھا. ایک ایک بات یہ زمین بیان کرے گی. پھر لیکن جس بندے نے اللہ کو راضی کیا ہوگا اس کا بھی ذکر کرے گی. یا اللہ یہ تیری زمین پر یہ سجدے کیا کرتا تھا، یہ نمازیں پڑھا کرتا تھا، یہ آنکھیں حیا والی تھی، یہ جھکا کے چلا کرتا تھا. یا اللہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا. یا اللہ تیری راہ پہ چلا کرتا تھا. یا اللہ قرآن پاک پڑھتا تھا. یا اللہ لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا تھا. یا اللہ یہ تیرا بندہ تیرے دین کی تبلیغ کیا کرتا تھا. یا اللہ نیکی کا حکم دیتا تھا. یا اللہ برائی سے روکا کرتا تھا. یہ زمین گواہی دے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین پکارتی ہے، روزانہ 70 بار پکارتی ہے، میں تیری کوٹھڑی ہوں، میں بربادی کا مقام ہوں. او بندے ایک دن تو میرے اندر آئے گا. رسول پاک فرماتے ہیں اگر اللہ کو راضی کیا ہوگا، اللہ کا ذکر کیا ہوگا، رب کی نماز پڑھی ہوگی، گناہ سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا، یہ قبر کہے گی اللہ کی قسم جتنے لوگ میری پشت پر پھرتے تھے سب سے زیادہ مجھے تم سے پیار تھا. آج تو میرے حوالے ہوا، آج تو میرے پیٹ میں آیا، دیکھ میں تیرے ساتھ کیا حشر کرتی ہوں. رسول پاک فرماتے حد نگاہ تک قبر پھیل جاتی ہے اور قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. رب کو یاد ہی نہیں کیا، رب کی مانی نہیں، سارا دن شیطان کی مانی، سارا دن نفس کی تباہ کی، سارا دن غفلت میں گزار دیا. دیکھا تو حرام، بولا تو حرام، سوچا تو حرام، کھایا تو حرام. رسول پاک فرماتے ہیں کیا کبھی پیشاب سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے؟ کوئی پیشاب سے کپڑا دھوتا ہو یہ میں پاک کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے؟ جس طرح سے پیشاب سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی، اسی طرح گناہوں سے اللہ کی رضا نہیں حاصل کی جا سکتی، اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا.
میرے پیارے بھائی رسول پاک فرماتے ہیں قبر کہتی ہو بندے تو میری پشت پر چڑھتا ہے ان قریب تو میرے پیٹ میں آئے گا. نبی پاک فرماتے ہیں یہ قبر کہتی ہو بندے تو میری پشت پر رنگ رنگ کے کھانے کھاتا ہے رنگ رنگ کے پھل کھاتا ہے ان قریب جب تو میرے پیٹ میں آئے گا تجھے کیڑے کھائیں گے. حدیث پاک ہے نبی پاک نے جب بھی دعا کی اکثر آپ کہتے تھے یا اللہ مجھے قبر کے کیڑوں سے اپنی پناہ عطا فرما. تیرا رسول تیرا نبی تو قبر کے کیڑوں سے پناہ مانگے اور ہم سارا دن قبر میں کیڑوں کے ساما تیار کریں. عرض کی یا رسول اللہ اکثر جب آپ دعا کرتے ہیں آپ قبر کے کیڑوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. نبی پاک نے رو کے فرمایا سنو قبر کا کیڑا ایک ڈنگ احد پہاڑ پر مار دے احد پہاڑ پگھل کے پانی ہو جائے میں اللہ سے ان کیڑوں سے پناہ مانگتا ہوں. قبر روزانہ پکارتی ہے اور بندے تو میری پشت پر ہنستا ہے. دیکھو کبھی اتنا منہ کھولے گا ہاں ہاں کر کے ایسا ہنسے گا سارے دانت دیکھ لو. لطیفے سنا سنا کے کہانیاں سنا سنا کے ڈرامے دیکھ دیکھ کے ہنستے ہیں منہ پھاڑ پھاڑ کے. خدا کی قسم میرے محبوب پاک پوری زندگی اس طرح نہیں ہنسے کہ منہ پھاڑ کے آپ نے کہا لگایا ہو. نبی پاک خوشی کے وقت میں صرف مسکرایا کرتے تھے. قبر کہتی ہے او بندے اے انسان تو میری پشت پر ہنستا ہے کہے لگاتا ہے جب میرے پیٹ میں آئے گا تو بہت روئے گا. قبر روزانہ پکارتی ہے اے انسان تو میری پشت پر گناہ کرتا ہے جب میرے پیٹ میں آئے گا تمہیں اس کا عذاب دیا جائے گا اس کی سزا دی جائے گی. کبھی سنا ہے آپ نے یہ اور میرے نبی پاک نے سنا ہے. جو نبی پاک نے سنا ہے امت کو بتا گئے قبر کیا کہتی ہے. ہم اپنے رسول پر ایمان لائے ہیں یقین کر یہ قبر کہتی ہے اگر تجھے نہیں سنتا تو نبی پاک نے سنا ہے تجھے اس کی اطلاع دی ہے. اور یہ قبر کہتی ہے تو میری پشت پر چلتا ہے عنقریب میرے پیٹ میں آئے گا میری پشت پر رنگ رنگ کے کھانے کھاتا ہے پھل کھاتا ہے جب میرے پیٹ میں آئے گا قبر کے کیڑے تجھے کھائیں گے. میری پشت پر تو کہے لگاتا ہے ہنستا ہے میرے پیٹ میں آئے گا تو بہت روئے گا. میری پشت پر یہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا. یا اللہ یہ لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتا تھا یا اللہ تیرے دین کی خدمت کرتا تھا. خدا کی قسم یہ نیکیاں اللہ کو راضی کر دیں گی ان کو سمیٹو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے بہت پیارے صحابی کبھی پیچھے ہوتے تو آقا فرماتے میرے عبداللہ ابن مسعود کو آگے جگہ دو اس کو پہلی صف میں کھڑا کیا کرو یہ میری امت کا عالم ہے. ابھی آپ نے دیکھا نا ان دوستوں کو اسناد ملی ہیں انہوں نے اس علم کو حاصل کیا ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے. ایسا نہیں ہے پڑھ لو نہیں تو ٹھیک ہے ابو بھی ایسی مر گئے تھے دادا بھی ایسی مر گئے تھے وہ پڑھ کے تھوڑی گئے تھے. اگر ایسی مر گئے تھے تو برباد ہو کے مر گئے. یہ اللہ کے دین کا وہ علم ہے. نماز پڑھنی ہے اس کا علم نہیں ہے تو نہیں پڑھ سکو گے. رسول پاک نماز پڑھ رہے پڑھتے پڑھتے اس طرح ہاتھ آگے بڑھایا
پھر پیچھے کیا، پھر ہاتھ بڑھایا، پھر پیچھے کیا، تیسری بار پھر ہاتھ بڑھایا، پھر پیچھے کیا۔ اصحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ نماز کے اندر کو اضافہ ہو گیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا نہیں، نماز میں اضافہ نہیں ہوا۔ جب میں اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا میرے سامنے جنت پیش کی گئی، میں نے چاہا کہ جنت کے پھل توڑ کے تمہیں دے دوں، لیکن پھر میں نے نہیں توڑے، اس لیے کہ ہم نے جنت پر غیب پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دی، سارے یاد آئے، کاروبار یاد آ گیا، بچے یاد آ گئے، بیوی بھی یاد ہے، دوست بھی یاد ہے، اللہ یاد نہیں آیا۔ نماز مکمل ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائی، اللہ کے حضور ایسی نمازیں دینی ہیں؟ کسی کو پھٹا ہوا کپڑا دے کے دیکھو، منہ پہ مارے گا 10 گالیاں دے گا۔ گندا کپڑا تحفہ دے کے دیکھو، 10 بار برائیاں کرے گا، بےزتی کرے گا، گالیاں دے گا۔ ہم اللہ کے سامنے جو پیش کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہم نے نہیں سیکھا، سنی سنائی دین سیکھ لیا، دیکھ کے دین آ گیا، نہیں سیکھا۔ یہ میرے مرشد کا کمال ہے۔ صرف یہ نہیں بیعت کر لی، تھپکی دے دی، جا تھپکی دے کے روانہ کر دیا۔ اللہ کی قسم تجھ پہ اللہ کا رنگ چڑھائیں گے، تجھے اللہ کا بندہ بنائیں گے، جو کمیاں دور کریں گے۔ اور جب اللہ کا بلاوا آئے گا، خدا کے ولی بن چکے ہوگے، اللہ کے دوست بن کے دنیا سے لوٹو گے، ساتھ دے کے دیکھو، ساتھ دو گے نہیں؟ اللہ آپ کو قبول کرے۔ آپ دیکھو گے ہر آنے والا دن کیسے بدلتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نبی پاک کی خدمت پہ حاضر تھا۔ خدا کے محبوب نے فرمایا، میرے پیارے صحابہ، روز قیامت اللہ ہر مرد عورت سے 5 سوال کرے گا، اور جب تک اس کا جواب نہیں دے گے، کوئی مرد کوئی عورت اپنے پیر کو حرکت نہیں دے سکے گا، اپنے پیر کو ہلا نہیں سکے گا۔ رب کہے گا، آ بندے کھڑا ہو، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یہ 5 سوالوں کا پہلے جواب دے، اور جب تک ان 5 سوالوں کا تو جواب نہیں دے گا، میری اجازت نہیں ہوں تو پیر کو حرکت دے سکے، تو پیر کو جنبش دے سکے۔ اور یہ حشر کا میدان، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، سورج اتنا قریب ہو جائے گا، سورج کی آگ براہ راست زمین پر پڑتی ہوگی۔ ابھی سورج کا الٹا رخ زمین کی طرف ہے، جب قیامت کا دن آئے گا اس سورج کو اللہ سیدھا کر دے گا۔ اس گرمی سے لوگ ایسے پھڑکیں گے، ایسے تڑپیں گے، کود کود کے پہاڑوں پہ ٹھکیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن موت مانگیں گے، موت نہیں آئے گی۔ اس حشر کے میدان میں تیرے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کہے گا، آ سامنے کھڑا ہو، میں تجھے اجازت نہیں دیتا اپنے پیر کو حرکت دے، میں تجھے اجازت نہیں دیتا اپنے پیر کو جنبش دے، پہلے میرے 5 سوالوں کا جواب دے۔ سب سے پہلا سوال اللہ پوچھے گا، بتاؤ تو نے اپنی پوری زندگی میں کیا کیا کام کیے؟ میں اگر آپ سے ایک دن کے کام پوچھوں،
جون جولائی کا مہینہ ہو اور صرف فرش پہ کھڑا ہو کے کہوں بھائی بتا، میرے بابا جی بتا، اور میرے بیٹے بتا، آج سارا دن صبح تو اٹھا ہے نا، شام تک تو نے کیا کیا کام کیے؟ اللہ کی قسم نہیں بتا سکتے۔ میں نے دیکھا ہے مسجد کا صحن چھت نہ ہو نا، لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، فرش گرم ہونے کی وجہ سے بھاگتے ہیں، بھاگ کے جلدی اندر آتے ہیں کہ پیروں میں چھالے نہ پڑ جائیں، پیر جل نہ جائیں۔ اللہ نہیں ہلنے دے گا، اللہ پیروں کو جنبش نہیں دینے دے گا۔ سب سے پہلا سوال، او بندے میں نے نماز فرض کی تھی، تو 5 وقت نماز پڑھتا تھا، میں نے روزے فرض کیے تھے، ماہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں، کیا تو پورا مہینہ روزے رکھتا تھا؟ میں نے تجھ پہ زکوٰۃ فرض کی تھی، پھر اتنا تجھے مال دیا تھا، دکانداریاں دی تھی، کاروبار دیے تھے، بڑی بڑی نوکریاں دی تھی، یہ تجھے میں نے مال دیا تھا۔ اللہ پوچھے گا بندے بتا یہ تو نے کس طرح سے استعمال کیا؟ یہ میں 5 سوال آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ پوچھے گا بتا یہ تیری کتنی زندگی تھی؟ وہ کہے گا یا اللہ میں 15 سال زندہ رہا، یا اللہ میں 20 سال زندہ رہا، میں 30 سال زندہ رہا، میں 40 سال زندہ رہا۔ رب کہے گا تو اپنے پاؤں کو جنبش نہیں دے گا، اپنے پیر کو حرکت نہیں دے گا، میرے سامنے کھڑا ہو جا، تو جتنے سال رہا تو نے کیا کیا عمل کیے بتا۔ نیکی کی ہوگی تو بخت بھلے، اللہ کو راضی کیا ہو تو بخت بھلے، رب کی مانی ہوگی تو نصیب اچھے۔ خدا کی قسم میرے محبوب فرماتے ہیں، رب کہے گا بندے میں تجھ سے راضی ہوا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اگر گناہ کیے ہوں گے، بولا تو چغلی، نبی پاک فرماتے چغل خور حرام زادہ ہے، حرام کا تخم۔ غیبت نبی پاک فرماتے زنا سے بڑا گناہ۔ زانی اپنے گناہ سے توبہ کر لے، اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ غیبت کرنے والا جس کی غیبت کی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ فحش کلامی کرنے والا، گالیاں دینے والا، روزے محشر اس کے منہ سے پس گرتی ہوگی، اتنی بدبودار ہوگی، جہنم کے لوگ کہیں گے یا اللہ ہم تو پہلے ہی بڑے عذاب میں ہیں، ان خبیثوں کو ہم سے جدا کر دے، یہ بدبو ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ جس نے اپنی آنکھوں سے غیر محرم عورتوں کو فحش گندی نظر سے دیکھا ہوگا، اس کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں بھونپی جائیں گی، آنکھیں پھٹ جائیں گی، اللہ پھر پیدا کرے گا، یہ سلاخیں پھر بھونپی جائیں گی، بار بار داخل کی جائیں گی، آنکھیں پھٹتی رہیں گی۔ فرشتے کہیں گے ذلیل یاد کر اس وقت کو جب تو غیر محرم عورتوں کو شہوت سے دیکھ کر آنکھوں سے زنا کیا کرتا تھا، آج تجھ پہ رحم نہیں کیا جائے گا۔ پہلا سوال بتا تو نے زندگی میں کیا کیا کام کیے۔ دوسرا سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پوچھے گا بتا تو نے اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری۔ زندگی کا حساب تو الگ ہے، جوانی کا حساب و کتاب الگ ہے۔ جوانی میں چہرے پہ حسن ہوتا ہے، نیکی کرنی ہے تو طاقت ہے، گناہ کرنا ہے تو طاقت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بوڑھا جب اللہ سے توبہ کرتا ہے، بوڑھا جب اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جب نوجوان جوانی میں اللہ سے توبہ کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تو لوٹ کے آتا ہے،
اللہ اس کے سارے گناہ تو معاف کرتا ہے، لیکن اس کی توبہ کے صدقے جتنے مومن اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، قبروں میں دفن ہیں، اپنے گناہ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہیں، نوجوان کی توبہ کے صدقے اللہ 40 دن تک ان کے عذاب کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے عذاب میں تھے، یکدم یہ اللہ نے عذاب کیسے دور کر دیا؟ انہیں بتایا جاتا ہے دنیا میں ایک نوجوان ہے، وہ اللہ سے ڈر گیا ہے، ایک نوجوان ہے، اس نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی ہے، اس کے صدقے اللہ نے تمہارا عذاب 40 دن تک ٹال دیا ہے۔ وہ سارے اس نوجوان کی لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس کے رتبوں کو بلند فرما۔ بوڑھا نماز پڑھتا ہے، ایک رکعت پڑھتا ہے، اس کو ایک رکعت پڑھنے کا ثواب عطا ہوتا ہے، جب نوجوان ایک رکعت پڑھتا ہے اس کو 10 رکعت پڑھنے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں حدیث پاک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، نوجوان کی اللہ نے عظمت کو بہت بلند کیا ہے۔ حدیث پاک ہے جب قیامت کا دن ہوگا، یہ نوجوان اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ اس سے کہے گا نوجوان تجھے میں نے جوانی 2 کاموں کے لیے دی تھی۔ پہلا کام تو نیکی کر لے، اور دوسرا کام جو تجھ سے گناہ ہو چکے اس سے توبہ کر لے۔ اگر اس نوجوان نے جوانی کی قدر نہیں کی ہوگی، توبہ نہیں کی ہوگی، نیک کام نہیں کیے ہوں گے، اللہ فرمائے گا نوجوان تجھے میں نے جوانی اس لیے دی تھی جو تجھ سے گناہ ہو گئے ان سے توبہ کر لے اور نیک کام کر لے۔ نہ تو نے نیک کام کیے اور نہ جو تو نے گناہ کیے اس سے توبہ کی۔ اے میرے ملائکہ اس کی ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو، اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈالو، یہ نوجوان کا حال ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا سوال اللہ پوچھے گا، اے میرے بندے تجھے میں نے مال دیا تھا، کہاں خرچ کیا؟ یہ نہ سوچنا میرا مال ہے میں نے کمایا جو چاہوں کروں۔ اللہ کی قسم یہ بندہ ہے، بندہ اللہ سے اس کی میں نے غلام کے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرنا، ہر کام جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا اس کے رسول پاک نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہم نے ہر کام اسی طرح کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے بزنس کیا تھا پیسہ آ گیا میری مرضی جو کہوں، مجھے تو بڑی نوکری مل گئی تھی، میں تو آفیسر تھا، لاکھوں میری تنخواہ تھی، میری مرضی جو چاہوں کروں، ایسا نہیں۔ ایک ایک پیسے کا اللہ نے حساب لینا ہے۔ دوستوں میں بریانیاں، گھر میں بیوی بچے کہیں تو ڈانٹ دے چپ، اس طرح نہیں چلے گی۔ او بھائی یہ اتنا پیسہ کیا کرتے ہو؟ کیا کہتا ہے میں کرکٹ کے میچ کرواتا ہوں، پھر اس میں انعام دیتا ہوں، پرائز دیتا ہوں۔ بچے محلے کے اکٹھے کر کے کرکٹ کا میچ رکھ دیا، جمعے کا دن جمعہ نہیں پڑھنا، بچوں کو بھی نہیں پڑھنے دینا، انعام دے کے دن جمعے کا گزار دیا، خدا کی لعنت مول لے دی۔ نہ کھیلنے سے منع ہے، نہ کھانے سے منع ہے، نہ پینے سے منع ہے، نہ اچھے کپڑے پہننے سے منع ہے، نہ گھر بنانے سے منع ہے، لیکن اپنی مرضی سے نہیں، جو کرنا ہے اللہ اس کے رسول کی مرضی سے کرنا ہے۔
جو اللہ نے مال دیا ہے، اب وہ اللہ نے کس طرح دیا ہے؟ تیرے بزنس میں اللہ نے 4 چاند لگا دیے، اللہ نے مالدار کر دیا۔ اگر تو کو کاروبار کرتا ہے اللہ نے اس پہ برکت دے دی۔ اللہ کی قسم یہاں اپنی عقل کام نہیں کرتی، نہ اپنا علم کام کرتا ہے۔ جب اللہ دیتا ہے تو ملتا ہے، اللہ نہ دینا چاہے۔ میں نے پڑھے لکھوں کو دیکھا ہے بھیک مانگتے پھرتے ہیں، میں نے بڑے دانا لوگوں کو دیکھا ہے، عقل مندوں کو دیکھا ہے، گھر کی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ کے فضل سے ملتا ہے، اللہ کی رحمت سے ملتا ہے۔ جب اللہ نے مال دیا ہے ہم نے اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے کہ یہ مال ہم نے کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ غریبوں کو زکوٰۃ دی۔ یہ جو زکوٰۃ ہے نا، یہ زکوٰۃ ہم کو احسان نہیں کرتے، اللہ نے تیرے مال میں غربا کا حق رکھا ہے، قربان اس کی پاک ذات پہ۔ وہ حق تھا اللہ کی طرف سے غریبوں کا، تیرے ذریعے دے کے تجھے اللہ بخش رہا، احسان نہیں ہے اس کا۔ دیا اللہ نے، دیا تجھے، تیرے ہاتھ سے غربا کو پہنچایا اور تیری بخشش کا سامان کر دیا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، اللہ تیسرا سوال کرے گا، یہ مال تو نے کیسے کمایا ہے؟ جو گھر میں آتا ہے، پہلے اللہ کے بندے کیا کیا کرتے تھے، اہل اللہ کیا کیا کرتے تھے؟ جب کمانے کے لیے گھر سے نکلتے تھے ان کی ماں کہتی تھی بیٹے کمانے نکل جاتے ہو، پہلے میری بات کو سنو۔ بیوی کہتی تھی اے میرے سرتاج آپ کاروبار کے لیے جاتے ہو، پہلے میری بات کو سنو۔ جب ابو گھر سے کاروبار کے لیے نکلتے تھے بیٹی کہتی تھی ابو جان پہلے میری بات کو سنو۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ابو جان کمائی حلال لے کر آنا، اور میرے سرتاج حلال کما کے لانا۔ اگر تو حرام کمائے گا اس میں ہمارا کوئی ذمہ نہیں ہوگا، تو اللہ کے عذاب کا مستحق بنے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ تو اللہ کے عذاب کا مستحق بنے، ہم بھوکے رہ لیں گے، حرام نہیں لے کے آنا۔ آج بیوی کیا کہتی ہے؟ جہاں سے چاہے لا، کیسے بھی لا۔ میں نے پچھلی تقریب میں جو سوٹ پہنا تھا وہ اب نہیں پہنوں گی، دوسرا نیا چاہیے۔ میری سہیلیاں کہتی ہیں 5 سال سے تیرے گلے میں وہی سونے کا ہار ہے، یہ تیرا شوہر دوسرا کچھ نہیں تجھے لے کے دیتا۔ حلال کمائے حرام کمائے مجھے سونے کا ہار بنا کے دے، حلال کمائے حرام کو آئے۔ ہر تقریب میں، ہر پروگرام میں میرا سوٹ نیا ہونا چاہیے، نیا فیشن ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم جان نہیں بچے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے حرام کھایا ہوگا نہ اس کا کوئی فرض قبول ہے نہ اس کا کوئی نفل قبول ہے۔ حدیث پاک ہے، رسول پاک کا فرمان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور طرف جا رہے ہیں اللہ سے ملاقات کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ رستے میں دیکھا ایک شخص نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، جسم اس کا کانپ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ مجھے بخش دے۔ خدا کے نبی نے دیکھا، دل پسیج گیا، کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے دعا کی، یا اللہ تیرا بندہ تجھ سے ڈر گیا، تیرا بندہ تیرے خوف سے رو رہا ہے، یا اللہ تیرا بندہ اپنے گناہ پہ نادم ہے، یا اللہ تیرا بندہ گناہوں کی بخشش کا سوال کر رہا ہے، یا اللہ تیرا بندہ
گناہ سے توبہ کر رہا ہے، اس کی توبہ کو قبول فرما، اس کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جا کے میرے نبی سے کہے یہ اتنا روئے، رو رو کے مر جائے، اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کرے اس کے ہاتھ عرش سے لگنے لگے، نہ میں اس کے گناہ معاف کروں گا نہ میں اس کو بخشوں گا۔ اللہ کا نبی رونے لگا، یا اللہ تو تو بڑا رحیم ہے، یا اللہ تو تو بڑا کریم ہے، جو توبہ کرتا ہے اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، جو گناہوں کی معافی مانگتا ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یا اللہ اس کا کیا خطا ہے، اس کا کیا گناہ ہے، یہ تجھ سے بخشش کا سوال کر رہا ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگ رہا ہے، لیکن تیرا پیغام پہنچا ہے، نہ اسے بخشوں گا نہ اس کے گناہ معاف کروں گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے پیارے نبی، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہناوا حرام، نہ میں اس کو بخشوں گا نہ اس کے گناہ معاف کروں گا نہ اس کی توبہ قبول کروں گا۔ حدیث پاک، جس نے ایک لقمہ حرام کھایا ہوگا 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی پاک کا فرمان ہے، جس جسم نے حرام سے نشو نما پائی ہوگی اس پر صرف جہنم کی آگ کا حق ہے، اس کو کھائے، اور کسی کو اس کی جسم پر حق نہیں ہے۔ سب سے پہلا سوال، بندے او میری بندی، تو نے اپنی ساری زندگی کن کاموں میں گزاری؟ دوسرا سوال، بتا تو نے اپنی جوانی کس طرح گزاری، کیا کیا حرکتیں کی، کیا کیا فعل کیے؟ اور تیسرا سوال، تو نے یہ مال جو تیرے پاس ہے کہاں سے حاصل کیا، کس طرح حاصل کیا؟ اور چوتھا سوال اللہ پوچھے گا، تو نے اس مال کو کہاں کہاں خرچ کیا؟ اپنے نفس کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے، گناہ کرنے کے لیے، رب کی نافرمانیاں کرنے کے لیے، اس مال کو تو نے حرام مقام پر خرچ کیا۔ اللہ کی قسم، تباہی اور بربادی، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، نیکی میں خرچ کیا، یہ تو ڈھال بن جائے گا جو جہنم کی آگ میں رکاوٹ ہوگا۔ رسول پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 5واں سوال کرے گا، اے بندے بتا جو تجھے میں نے علم دیا تھا اس پہ کہاں تک عمل کیا؟ اس بات کو تھوڑا غور سے سن لو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم مولوی صاحب تھا نا، فلاں درسے میں پڑھا تھا، تو وہاں پڑھ پڑھ کے جو کتابیں تو نے پڑھی تھی اور کتابیں کالی کی تھی اس کا جواب دے۔ تو فلاں مقام پہ جا کے مفتی بنا تھا اس کا جواب دے۔ تو فلاں مقام پہ شیخ الحدیث بنا تھا اس کا جواب۔ یہ علم نہیں۔ اللہ نے فرمایا، رسول پاک فرماتے رب پوچھے گا جو تجھے میں نے علم دیا تھا بتا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ نے اپنے ہر بندے کے دل میں ڈال دیا ہے۔ پڑھا یا نہیں پڑھا، اسکول گیا یا نہیں گیا، مدرسے میں گیا یا نہیں گیا، کافر بھی جانتا ہے، عیسائی بھی جانتا ہے، یہودی بھی جانتا ہے، مسلمان بھی جانتا ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ یہ اللہ نے علم دیا ہے، ماں کے پیٹ سے سیکھا ہوا آیا ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے کسی سے ناجائز کرنا حرام، یہ یہودی بھی جانتا ہے، عیسائی بھی جانتا ہے، مسلمان بھی جانتا ہے، بت پرست بھی جانتا ہے۔ یہ علم اللہ نے دیا ہے۔ ذرا طبیعت کے خلاف بات ہوئی، گربان پکڑ کے مکہ ٹھوک دیا۔ اللہ نے طاقت دی تھی تو کسی
کمزور کی مدد کرتا، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ نے طاقت دے دی ہے، بتاؤ کہ مجھ سے بات کر کے دیکھے، جینا حرام کر دوں گا، اس محلے میں نہیں رہنے دوں گا۔ اور کیا پتنی کا شوربہ، اللہ کی قسم تجھے اللہ پکڑے ایک سانس نہ لینے دے۔ میں نام نہیں بتاتا ہوں، یہ حیدرآباد کا شخص تھا، اتنا ظالم، اتنا بے رحمی کا شکار۔ دنیا اسے جانے یار اس سے الجھنا نہیں۔ میری ملاقات ہوئی، ایک بہت بڑی دعوت تھی، آئے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھ گیا۔ ابلی ہوئی پالک لا کے اس کے سامنے رکھی، سارے مرغیاں اڑا رہے ہیں، بکری کی دانے کھا رہے ہیں، بریانیاں کھا رہے ہیں، اس کے سامنے ابلی ہوئی پالک، ہاتھ پڑا کے تھوڑی پالک لے کے منہ میں ڈالی، رونے لگا۔ میں نے کہا بھائی خیریت ہے؟ رو کے کہتا ہے اللہ کا احسان ہے، یہ بھی کھا لیتا ہوں، کچھ نہیں کھا سکتا۔ اللہ کی قسم رب پکڑے پیس رکھ دے، ہماری اوقات کیا ہے؟ رسول پاک فرماتے رب نے مجھے حکم دیا، اے میرے نبی عاجزی اختیار کر، انکساری اختیار کر، تواضع اختیار کر، ہمیں اللہ تھوڑا نواز دے۔ ایسا گردن میں سریا پڑ جاتا ہے، کسی کی سنتے ہی نہیں ہے، اور اگر ہماری نہ مانے تو اس کی ایسی تیسی کر دیتے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک کا فرمان ہے اللہ 5واں سوال کرے گا، او بندے جو تجھے میں نے علم دیا تھا کہاں تک عمل کیا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ علم ہر بندے کے دل میں اللہ نے داخل کر دیا ہے، ہر ایک کو پتا ہے اللہ نے بیوی کے حق رکھے، ہم نہیں مانتے۔ ہر عورت کو پتا ہے اللہ نے شوہر کے حق رکھے، ہم نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ علم ہر بندے کو موجود ہے۔ اگر ماں باپ ہے اولاد کے اس کے اوپر حق ہے، اگر اولاد ہے ماں باپ کے اس پر حق ہے، ارے بھائی پڑوسی کے بھی حق ہے، ہر بندے کو پتا ہے، لیکن ہم مانے کیوں؟ ہم تو اللہ سے بڑے بن گئے، ہم اللہ کی کیوں مانے؟ ہمارا نفس ماننے ہی نہیں دیتا، شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا یہ 5واں سوال، اس کا بھی ہر ایک کو جواب دینا پڑے گا، اور جب تک یہ جواب نہیں دے گا بتا میرے سامنے کھڑا ہو ان 7 سوالوں کا جواب دے، اور جب تک جواب نہیں دے گا اپنے پیر کو حرکت دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دروشی پڑے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ یہ حدیث پاک میرے بھائی، میرے بیٹے، میری بہن غور سے سن لے۔ سائل نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرما دیں۔ رسول پاک نے اس کو نگاہ اٹھا کے دیکھا، نبی پاک کی نگاہ خدا کی قسم جس پہ پڑ گئی مقدر بدل گئے۔ اسے دیکھ کے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ،
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، معنی کیا ہے؟ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی روز قیامت اللہ اس کو اس کی جزا دے گا۔ جس نے ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا دے گا۔ سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرما دیں۔ رسول پاک نے اس کو دیکھا، دیکھ کر یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس نے سنی، سن کے کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے زندگی میں کسی اور نصیحت کی ضرورت نہیں، کہہ کے پلٹا۔ میرے محبوب نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ کامیاب ہو گیا۔ ہم نے قرآن پاک نہیں سنا، ہم نے قرآن پاک نہیں پڑھا۔ ماہ رمضان میں دیکھو آپ، قرآن پاک کی تلاوت کا مقابلہ ہوتا ہے۔ امی کہتی ہے الحمدللہ میرے 2 قرآن ختم ہو گئے۔ ابو جان کہتے ہیں میں نے تو ماشاءاللہ 4 قرآن پاک ختم کیے ہیں۔ بیٹا بیٹی، ابو جان میں تو ہر ہفتے قرآن پاک ختم کر لیتا ہوں۔ زمین جنبش، آسمان جنبش، گل محمد نہ جنبش۔ قرآن پاک پڑھ پڑھ کے ختم کر کر کے کرتوت نہیں بدلی۔ جو بے ڈھنگی چال تھی نا ویسی موت آ گئی، باز نہیں آیا۔ یہ اصحابی رسول آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ نصیحت فرمائیں۔ اللہ کے محبوب نے فقط ایک قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس نے سنی اور سن کے کیا کہا، یا رسول اللہ اب مجھے کسی اور نصیحت کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ کہہ کے پلٹا، تیرے میرے پیارے رسول نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ کامیاب ہو گیا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، وہ کیا سمجھا کہ خدا کے رسول گواہی دے رہے ہیں، یہ کامیاب ہو گیا۔ اس نے یہ سوچا اگر میری نیکی کی جزا میرا اللہ دے گا، اللہ کے نزدیک وہ جزا معمولی ہوگی، لیکن میرے لیے وہ اتنی بڑی ہوگی میں تو اس کو سمیٹ ہی نہیں سکوں گا۔ اور اگر میں نے کوئی گناہ کیا اس کی سزا اللہ مجھے دے گا۔ اللہ نے اگر مجھے معمولی سی سزا بھی دی، میری طاقت نہیں ہے میں اس عذاب کو سزا کو برداشت کر سکوں۔ 5-6 مہینے کا بچہ نا، آپ ایک مکہ مارو اس کو، پھنس جائے گا، مر جائے گا۔ آپ مارو، وہ بچہ بچ نہیں سکتا۔ پھر جس کو اللہ مارے گا، جس کو اللہ سزا دے گا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا، جس انسان نے کسی دوسرے کو بے جا گھورا ہوگا، گھور کے دیکھا ہوگا، جب قیامت کا دن آئے گا اللہ اس کو گھورے گا۔ جب اللہ گھورے گا وہ کھڑا کھڑا پگھلے گا، جس طرح گرمی میں موم پگھلتا ہے اس کا جسم پگھل کے گر جائے گا، ہڈیاں بچیں گی۔
اس پاک ذات سے مقابلہ کر رہے ہیں، اس رب سے ہم لڑ رہے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے، لوگوں نیکی اللہ سے دوستی ہے اور گناہ اللہ سے لڑائی ہے۔ ہم دن رات اللہ سے لڑتے ہیں، دن رات اللہ سے لڑتے ہیں۔ خدا کی قسم اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ جتنے اللہ کے نبی آئے، جتنے اللہ کے ولی آئے، یہ کیا کرنے آئے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے دوستی کرانے آئے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ زمانے کا بادشاہ ہارون رشید کا مرید تھا۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ شہر کے اندر لوگوں کی بھیڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ لوگوں نے گھیر لیا، اللہ کا ولی رو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ضرورت ہے، پتہ نہیں کیا چاہتا ہے۔ گھیر کے کہا، بابا جی کیوں رو رہے ہیں؟ کچھ طلب ہے، کوئی تکلیف ہے، ہمیں بتائیں۔ آپ نے روتے ہوئے فرمایا، میں اللہ کے بندوں کی اللہ سے دوستی کرانا چاہ رہا ہوں، میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تو تیار ہے کہ ٹھیک ہے بندے، لیکن بندے مانتے ہی نہیں، بندے مانتے ہی نہیں، اس لیے رو رہا ہوں۔ چند دن گزرے، یہ اللہ کا ولی بہلول دانا رحمت اللہ علیہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا تو گھیر لیا، آگے بیٹھ گئے، کہا بابا جی کیوں رو رہے ہیں، کیا تکلیف ہے، کوئی ضرورت ہے؟ آپ نے روتے ہوئے فرمایا، میں اللہ کے بندوں کی اللہ سے دوستی کروا رہا ہوں۔ قبرستان میں چاروں طرف قبریں، چاروں طرف جو بندے مر گئے دفن ہیں۔ فرمایا میں اللہ کے بندوں کی اللہ سے دوستی کروا رہا ہوں۔ آج سارے بندے مان رہے ہیں کہ دوستی کرا دے، لیکن آج اللہ نہیں مان رہا۔ رو رہا ہوں۔ مرنے سے پہلے پہلے توبہ کرنی ہے، مرنے سے پہلے پہلے لوٹنا ہے، مرنے سے پہلے پہلے اللہ کی طرف آنا ہے۔ میرے بھائی مر کے تو جزا سزا ہے، جو کر کے جائیں گے وہ بھگتنا پڑے گا۔ آپ سب کو میں یہ عرض کر رہا ہوں، سنیے، پتہ سب کو ہے نیکی کیا ہے، سب کو پتہ ہے گناہ کیا ہے، برائی کیا ہے۔ گناہ سے بچ نہیں سکتے، نیکی ہوتی نہیں ہے۔ اگر نیکی ہو جائے تو دل کہتا ہے یہ دنیا دیکھ لے میں نے نیکی کی ہے، دنیا جان لے میں نے یہ نیکی کی ہے۔ ریاکاری کر کے شیطان اس نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ اپنی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں؟ اللہ کی راہ پہ کس طرح چل سکتے ہیں؟ گناہ سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ اللہ کا قرب کس طرح پا سکتے ہیں؟ آپ کو میں یہ طریقہ بتانا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر انسان کے دل میں دو خانے ہوتے ہیں۔ ایک خانے میں اللہ کا فرشتہ بیٹھتا ہے، دوسرے خانے میں شیطان بیٹھتا ہے۔ رسول پاک کا فرمان ہے، جب مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے، مومنہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، یہ اللہ کا فرشتہ اس کے دل میں نیکی کی محبت ڈالتا ہے، پھر یہ نیکی کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، فرشتہ نیکی ڈالتا رہتا ہے، یہ نیکی کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ رب کے محبوب نے فرمایا، جب اللہ کا ذکر نہیں کرتا، دوسرے خانے میں شیطان بیٹھا ہے، وہ دل میں گناہ کی محبت ڈالتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے، یہ اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے۔ شیطان گناہ کی محبت ڈالتا رہتا ہے، یہ گناہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ شیطان کا دوست بن جاتا ہے۔ ہر وقت اگر نیکی کرنی ہے تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ کا کوئی وقت نہیں دیا، 5 منٹ بھی اللہ نے نہیں دیے
24 घंटे में 5 मिनट गुनाह भी कर लिया करो। हर वक्त नेकी करनी है, हर वक्त अल्लाह उसके रसूल की अताअत करनी है, और रसूल पाक के फरमान के मुताबिक अल्लाह का जिक्र करोगे तो दिल में नेकी की मोहब्बत आएगी, नेकी करोगे। मालूम चला कि हर वक्त नेकी करने के लिए हर वक्त अल्लाह का जिक्र करना होगा। हर वक्त अल्लाह का जिक्र जुबान से मुमकिन नहीं है। आप बातें करेंगे तो जिक्र नहीं कर सकेंगे, खाना खाएंगे तो जिक्र नहीं कर सकेंगे, पानी पिएंगे तो जिक्र नहीं कर सकेंगे, सो जाएंगे तो जिक्र नहीं कर सकेंगे। ये दिल का जिक्र है। जब मोमिन को अता हो जाता है, हाथों से काम करता है, दिल अल्लाह का जिक्र करता है, जुबान से कारोबार करता है, दिल अल्लाह का जिक्र करता है, बंदे की आंखें सोती हैं, दिल अल्लाह का जिक्र करता है। खुदा की कसम ये बंदा मर जाता है, रूह निकल जाती है, दिल फिर भी अल्लाह का जिक्र करता है। इसे कहते हैं अल्लाह का वली, जिसके दिल को अल्लाह हमेशा के लिए जिंदा कर देता है। ये नेमत इजाज़त के बगैर हासिल नहीं होती। अभी मैं आपको इजाज़त दूंगा, 15 मिनट लगेंगे, तरीका समझा दूंगा। अगर आपने तरीके पे अमल किया, साल नहीं, महीने भी नहीं, चंद दिन लगेंगे, दिल अल्लाह के जिक्र से जिंदा हो जाएगा। कैसे करना है मैं एक दोस्त को तरीका बताऊंगा, इजाज़त सबको इकट्ठी दे दूंगा। अभी इसी वक्त से अल्लाह के नाम को दिल में जगह दे दो, आखिरी सांस तक इस नाम को न छोड़ो। खुदा की कसम, दीन, दुनिया, कब्र, क़यामत, इज्जत, माल, दौलत, हर जगह रहमत, अल्लाह के फजल को समेटने वाले बन जाओगे। सब देखे मेरी तरफ, मर्द औरत कोई भी हो, उसका दिल उल्टी तरफ, बाईं तरफ, ये पस्तान है, उधर भी दिखा दो बेटे, ये सब देख लो, ये पस्तान है, इस पस्तान से 2 उंगली नीचे ये दिल की जगह है, यहाँ दिल होता है। आपने क्या करना है, मेरी बहनें भी सुन लें, क्या करना है, हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते पढ़ते पढ़ाते जो काम करें करो, अल्लाह का दीन काम से नहीं रोकता, गुनाह से रोकता है। जो काम करते हो करो, लेकिन हर वक्त अपना ख्याल ये दिल के मुकाम पे रख के सुनो। मेरा दिल कहता है अल्लाह 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 अल्लाह। बैठो मर्द औरत कोई भी हो, उसका दिल उल्टी तरफ, बाईं तरफ, लेफ्ट साइड पर, खब्बे पासे, पस्तान से 2 उंगली नीचे पहली तरफ, यहाँ दिल होता है। हदीस पाक है, कल्बुल मोमिन बैतुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह का घर होता है। हमने सब ने कलमा पढ़ा, मोमिन तो है, लेकिन हमारे दिल अल्लाह का घर नहीं। क्यों नहीं? अल्लाह पाक है, हमारे दिल गंदे गलीज और नापाक है, वो पाक जात गंदे दिल में नहीं आती। आप नेक हैं। मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूं, गुनाहगार बंदा हूं, कुर्सी पे बैठूं, सोफे पे बैठूं, गर्द होगी, पहले गर्द को झाड़ूंगा फिर बैठूंगा। कुत्ते को देख लो, मैंने खुद देखा है, कुत्ता बैठता है पहले जगह को देखता है, अगर जगह साफ ना हो तो दुम को फेर के पहले जगह को साफ करता है, फिर कुत्ता बैठता है। कुत्ता बैठे,
جگہ صاف کرے. مجھ جیسا گناہگار بیٹھے تو گرد کو جھاڑ کے بیٹھے. جو بادشاہوں کا بادشاہ، بے نیاز اور پاک ہستی، آپ بتائیں وہ پاک ذات گندے دل میں آئے گی؟ گرد میں کوئی گندگی نہیں، ہاتھ پھیرو گرد صاف ہو جاتی ہے. اصل گندگیاں دل کی گندگیاں. ہمارے دل میں حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر، بے حیائی، بے غیرتی، بدکاری کی چاہت، زنا کی محبت، گناہ کی محبت. ماں کو نہیں پتا، ابو کو نہیں پتا، دوستوں کو بھی نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کو دل کے خیالات کا بھی پتا ہے. یہ گندے دل، یہ ناپاک دل، یہ غلیظ دل اللہ کا گھر نہیں بن سکتے. اللہ پاک ہے، وہ تو پاک دلوں میں آتا ہے. دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے. دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے. آپ سب کو دل کے ذکر کی اجازت ہے. یہ اجازت کیا ہے؟ کتاب پڑھ لو. لکھنے والا زمانے کا محدث ہے. آپ لکھتے ہیں جس مومن کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے اور وہ کر لے، اس کے سب کام خود بخود ہونے لگتے ہیں. پڑھ لیجیے. امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دل کے ذکر کی اجازت کا کیا مطلب ہے؟ آپ فرماتے اس کا مطلب یہ ہے تیرے قلب میں، تیرے دل میں اللہ کی محبت کا بیج بو دیا گیا. پڑھیے. بزرگ لکھتے ہیں یہ دل کا ذکر حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے 40 سال اللہ کے ولیوں کی خدمتیں کی. جب خدا کا ولی راضی ہو جاتا تھا دل کا ذکر عطا فرما دیتا تھا. نہ میں نے کسی کا نام پوچھا، نہ کسی کے کام پوچھے. آپ سب کو دل کے ذکر کی اجازت. کیسے کرنا ہے؟ طریقہ سمجھ کے کر لو اور دین و دنیا کی رحمتیں سمیٹ لو. میرے بھائی، میرے بیٹے، مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل الٹی طرف، بائیں طرف، پستان سے 2 انگلی نیچے، یہ دل کی جگہ ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، پھرتے، کھاتے، پیتے، پڑھتے، پڑھاتے، جو کام کر رہے ہیں کرو، لیکن ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سنو. میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ. دل کہتا ہے سنو. پھر سمجھیں. صحیح سمجھیں گے صحیح کر سکیں گے. صحیح کریں گے چند دنوں میں دل کی زبان انشاءاللہ کھل جائے گی. پھر سمجھ لیں. گرمی کا موسم، پیاس لگ گئی. جب پیاس لگتی ہے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی زبان سے پانی 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 کرتا ہو. دل میں پانی کا خیال آتا ہے. اس طرح ابھی اور اسی وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ لے آؤ. خیال یہ کرو یہ دل نہیں، یہ پرندہ ہے. دل نہیں، یہ طوطا ہے، یہ بولتا ہے. آپ کو پورے تصور سے توجہ کر کے سننا ہے. کیا کہتا ہے؟ سنو. دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ. جب توجہ کر کے سنو گے، سال نہیں، مہینے بھی نہیں، چند دنوں کے اندر اندر آپ کے دل کے مقام پر آپ کو ایسی آواز آئے گی جس طرح گھڑی کی ٹک ٹک ہوتی ہے. ٹک ٹک ٹک. لوگ کہتے ہیں یہ دل کی دھڑکن ہے.
میرے بھائی یہ دل کی دھڑکن نہیں ہے، آج میں آپ کو بتا دوں یہ کیا ہے، سمجھ لو۔ اللہ نے اپنے بندوں کو بنایا اپنی محبت اور معرفت حاصل کرنے کے لیے، لیکن بنایا مٹی سے، بنایا خاک سے۔ اللہ نور، بندہ خاک، خاک کا نور سے کیا تعلق؟ لیکن کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کو بنایا اپنی محبت اور معرفت کے لیے، جب اللہ نے بندے کو پیدا کیا تو اس کے دل میں اللہ نے اپنا نور رکھ دیا۔ جتنے رب کے نبیوں نے، رب کے رسولوں نے، اللہ کے ولیوں نے اللہ سے تعلق جوڑا، اسی نور کے ذریعے سے تعلق جوڑا۔ ہم نے کیا کیا؟ جیسے ہی عقل آئی، جیسے ہی شعور آیا، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، نافرمانی پہ نافرمانی، اتنے بڑے بڑے گناہ۔ رسول پاک فرماتے ہیں جب کوئی شخص بدکاری کر کے غسل کرتا ہے، اس کے جسم کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، زمین روتی ہے، فریاد کرتی ہے، یا اللہ مجھے مہلت دے، میں پھٹ جاؤں، اسے اپنے اندر لے کے پیس دوں۔ رب کہتا ہے زمین صبر کر، میں ایک دن آئے گا اس کو تیرے حوالے کروں گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، مقتول کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، زمین روتی ہے، یا اللہ مہلت دے دے، میں اس کو اپنے پیٹ میں لے کے پیس دوں۔ رب کہتا ہے زمین صبر کر، ایک وقت آئے گا میں اسے تیرے حوالے کروں گا، تو جانے پھر یہ جانے۔ رسول پاک فرماتے ہیں شب معراج میں نے دیکھا کئی اللہ کے بندے ایسے ہیں، وہ ایسے جھکے ہوئے جس طرح نماز میں رکوع کیا جاتا ہے، وہ جھکے ہوئے، اور ان کے پخانے کے مقام پر آگ بھری جا رہی ہے، وہ آگ ان کے پیٹ سے ہوتی ہوئی اس کے ناک اور منہ سے باہر نکل رہی ہے۔ میں نے کہا جبریل امیر یہ کون ہے جن کو عبرتناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ ان کے پیچھے سے آگ بھری جا رہی ہے جو ناک سے منہ سے باہر نکل رہی ہے۔ جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو مردوں سے بدفعلی کیا کرتے تھے، لوٹی بازی کیا کرتے تھے، قیامت تک ان کو اللہ یہ عذاب دے گا اور روز محشر پھر ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ او میرے بھائی، میرے بیٹے، یہ دل کو ہم نے گندا کر دیا، دل کو ناپاک کر دیا، دل کو غلیظ کر دیا۔ اللہ نے دل میں نور رکھا تھا، وہ نور گناہوں میں دب گیا۔ اب کیا کرنا ہے آپ نے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سن۔ میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، سن۔ پہلے خیال پکے گا، پھر اس طرح آواز آئے گی جس طرح گھڑی کی ٹک ٹک ہوتی ہے، وہ آواز آپ کو سنے گی، یہ اوپر سے زنگ اترے گا، داغ اتریں گے، ناپاکی ہٹے گی۔ پھر اور جب اللہ کا ذکر کریں گے اور توجہ پکائیں گے اور تصور پکائیں گے، دل اور پاک ہوگا۔ پھر یہی قلب کے اندر سے جس طرح منہ سے نکلتا ہے اللہ، قلب سے نکلے گا اللہ اللہ۔ خدا کی قسم یہ بندہ مرے گا، اس کی روح نکلے گی، یہ دل جو اللہ کے نام سے زندہ ہوگا یہ تو کبھی نہیں مرے گا۔ اس کے علاوہ یہ دل کی زبان جلدی جاری ہو، سینہ جلدی منور ہو، آپ جلدی اللہ کے ولی بن جائیں، دل میں وہ ایمانی غیرت جاگے، ماشاءاللہ خود تو نماز نہ چھوڑیں، پورے گھر کو ہی نمازی کر دیں، اللہ کے نام کے ڈنکے بجائیں، اللہ آپ کا محافظ بن جائے،
اللہ آپ کا کارساز بن جائے، اللہ آپ کا مددگار بن جائے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے۔ یہ نور جلدی پانے کے لیے ہوتا ہے مراقبہ۔ مراقبہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ذکر کا وہ طریقہ ہے جو ہمارے پیارے رسول پاک غار حرا میں کیا کرتے تھے۔ جتنے اللہ کے ولی بنے مراقبہ کرنے سے بنے، جس نے مراقبہ زیادہ کیا وہ اللہ کا بڑا ولی بن گیا۔ مراقبہ کیسے کرتے ہیں میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ کرنا آسان ہو جائے۔ جب بھی وقت ملے، صبح، دوپہر، شام، رات، کوئی وقت ہو، پھر جتنا وقت ملے، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنا وقت ملے، پابندی نہیں ہے۔ وضو ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ جب بھی وقت ملا، جتنا وقت ملا، وضو کوئی شرط نہیں۔ مراقبہ کیسے کریں گے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تاکہ کرنا آسان ہو جائے۔ جیسے ہی فارغ ہو جاؤ، جب بھی وقت ملے بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے کے لیے مسجد ضروری نہیں ہے، گھر میں، دفتر میں، بیڈ روم میں، ڈرائنگ روم میں، کہیں بھی ہیں، فارغ ہیں، کوئی کام نہیں ہے، کیا کریں گے؟ جب کوئی کام نہیں ہے نا، چغلی کریں گے، غیبت کریں گے، کوئی گندی فلم دیکھیں گے، فیش ڈرامہ دیکھیں گے، مر گئے۔ اللہ کی قسم نہ یہ زندگی اچھی ہے نہ یہ موت اچھی ہے۔ بدل لو، میرے کہنے سے ایک بدل لو، آپ بدل لیں گے؟ نہیں، میں آپ کو وہ طریقہ بتا رہا ہوں جس سے یہ زندگی بھی بدلے گی اور موت بھی بدلے گی۔ کیا کرنا ہے؟ جب بھی وقت ملے، جتنا وقت ملے، وضو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، فارغ ہوتے ہی بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ کے آنکھیں بند کر، آنکھیں بند کر کے گردن کو دل کی طرف جھکا، آنکھیں بند، گردن نیچے، گردن جھکا کے پھر آج تک جو گناہ کیے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے نا ہم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ جس نے گناہ کیے ہیں اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو بھی پتہ ہے۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ مراقبہ کیسے کرنا ہے؟ فارغ ہوتے ہی بیٹھ، آنکھیں بند، گردن نیچے کر، پھر آج تک جو گناہ کیے ہیں پہلے اس کی توبہ کر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مومن مرد عورت نے اتنے گناہ کیے ہوں، گناہ کر کے زمین آسمان کا سارا خلا بھر دیا ہو، لیکن مرنے سے پہلے سچی توبہ کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہے۔ کوئی کرم کی حد ہے؟ سچی توبہ کرنے پر فقط گناہ معاف نہیں ہوتے، اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ دیکھیں میری طرف، مراقبہ کیسے کرنا ہے؟ فارغ ہوتے ہی بیٹھ کر، آنکھیں بند، گردن نیچے کر کے آج تک جو گناہ کیے ان کو یاد کر کے تھوڑا رو لے، تھوڑا رو لے، 2-4 آنسو بہا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مومن کو اپنے گناہ یاد آئے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے اتنا ہی رو لے، اس کی آنکھ کے بال گیلے ہو جائیں، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کوئی مومن اپنے گناہوں کو یاد کر کے اتنا ہی رو لے، اس کی آنکھ سے اتنا پانی ٹپک جائے جتنا مکھی کا سر ہے، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ صدقے جاؤ اپنے رب کے، قربان جاؤ اپنے رب کے۔ رسول پاک فرماتے اللہ تعالی ماں باپ سے بھی اپنے بندوں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔
ہم جو گناہ کرتے ہیں اللہ تو چاہے تو ہمیں غرق کر دے، زمین میں دوست دے۔ کرم دیکھو رب کتنا درگزر کرتا ہے۔ آپ کیا کرو گے؟ جیسی فارغ ہو جاؤ تو مراقبہ کرو گے۔ کیسے کرو گے؟ فارغ ہوتے ہی بیٹھ کر آنکھیں بند، گردن کو دل طرف جھکا، پھر گناہوں کو یاد کر کے دو چار آنسو بہا دے، اللہ سے توبہ کر کے پھر اپنا خیال دل کے مقام پہ لا اور غور سے سن۔ میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ پہلے خیال پکے گا، پھر ایسی آواز آئے گی جس طرح گھڑی کی ٹک ٹک ہوتی ہے، پھر جب اور تو کیا کرو گے، جس طرح منہ سے اللہ نکلتا ہے قلب سے نکلے گا، اور اللہ دل کو ہمیشہ کے لیے زندہ فرما دے گا۔ اس کے علاوہ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری بہن، میری بیٹی، نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ۔ زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہگار بے نمازی۔ بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں۔ بے نمازی 24 گھنٹے اللہ کے غضب قہر میں۔ بے نمازی مر جائے نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ پڑھا دو، نماز جنازے نہیں ہوتی۔ بے نمازی مر جائے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں۔ بے نمازی شادی شدہ ہو، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بچے حرام پیدا ہوتے ہیں۔ کس کے فتوے ہیں بھائی؟ آج کل کے فتوے نہیں ہیں، رسول
دانت پاک شان کیا ہے. میں نے اللہ کے ولیوں سے سنا تھا، اللہ نے مجھے دکھایا، میں نے دیکھا. وہ میں نے سندھ کے اندر کبھی کسی کو ننگے سر نہیں دیکھا تھا. سرحد نے پگڑی کے بغیر نہیں دیکھا تھا. یہ 30-35 سال کے اندر ہی گاندھی ہو گیا. دین اسلام ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں دیتا. میں ساؤتھ افریقہ گیا. ساؤتھ افریقہ ایسا ملک ہے جو میڈیسن میں سب پہ ٹاپ پر ہے. وہاں میگزین دیکھا جس میں کوئی 20-22 ڈاکٹروں کی ریسرچ لکھی تھی. وہ اس میں لکھتے ہیں 90% بیماریاں سر کے بال جذب کر کے ایبزارب کر کے جسم میں ڈالتے ہیں. اگر سر کو ڈھانپ لیا جائے ان میں سے کوئی مرض نہیں ہوتا. میرے نبی کی ایک سنت ہے، سر کو ڈھانپنا میرے محبوب کی ایک سنت ہے. ننگے سر نہ پھرو. یہ پگڑی نہ مولوی کی نشانی نہ مؤذن کی نشانی، یہ ہے تیرے میرے نبی کی سنت. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب تک میری امت دستار باندھے گی صاحب عزت رہے گی. نبی پاک نے فرمایا جس نماز میں پگڑی باندھی جائے وہ نماز بغیر پگڑی کی نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے. یہ داڑھی یہ ہے واجب. واجب کیا ہوتا ہے؟ کسی مسلک کے عالم سے پوچھ لو. کوئی مسلک ہو، عالم ہونا چاہیے، آپ اس سے پوچھ لو. اگر کوئی واجب پر عمل نہ کرے اور موت آ جائے وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا. داڑھی واجب. حد کیا ہے یہ دیکھیں، تھوڑی کی نیچے سے ناپنی ہے، ایسے کم از کم 4 انگلی، 1 مٹھی. یہ میرے ہاتھ میں یہ بڑی ہو گئی ہے، بڑی ہوگی تو کاٹ لو. لیکن 1 مٹھی سے ایک رتی چھوٹی نہیں کر سکتے. داڑھی کٹوانا، داڑھی مڈوانا، 1 مٹھی چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ. نبی پاک کا فرمان ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو. یہ چھوٹا سا ایک واقعہ ہے، سن لو. اور میری عرض ہے جا کے گھر میں محلے میں یہ واقعہ سناؤ. ٹھٹھے شہر کا واقعہ. میرے دوست محمد علی بوزدار، تہجد گزار اللہ کے ولی، یہ خود اس جنازے میں شریک ہوئے اور جنازے کی خبر میں نے عبرت اخبار میں پڑھی اور عبرت اخبار میں اس کی تصویر دیکھی. واقعہ کیا ہے؟ ایک نوجوان اپنی مرضی سے نماز پڑھتا تھا، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی. اس کے دوست نیک تھے. نیک دوست اللہ کی نعمت ہوتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی نماز 5 وقت فرض ہے، تم کبھی پڑھتے ہو کبھی نہیں پڑھتے ہو. اس نے کہا تم اپنی قبر کی فکر کرو، تمہیں میری قبر کی کیا فکر ہے؟ یہ بھونکنا آسان ہے، اللہ کو جواب دینا بہت مشکل ہے. یہ کہنا تھا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گیا. بیماری کیا ہوئی؟ اس کے منہ سے گوں آنا شروع ہو گیا.
الٹا سائیکل، نیچے سے گوں نہیں نکلتا تھا، اس کے منہ سے گوں نکلنا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹروں کو بلایا، ڈاکٹر ناک بند کر کے بھاگ گئے، کہنے لگے بھئی ہم نے تو یہ مرض پہلے دیکھا ہی نہیں ہے، ہم دوائی کیا دیں؟ 3 دن تک اس کے منہ سے گوں نکلتا رہا۔ 3 دن کے بعد وہ مر گیا۔ اسے غسل دیا، کفن پہنایا۔ جب جنازہ لے کے گھر سے نکلے، میرے دوست جنازے میں شریک تھے، کہتے ہیں سب جیسی گھر سے نکلے پورے محلے کے کتے پیچھے لگ گئے۔ کتے ایسے حملہ کرے جیسے گوشت کھانا ہوتا ہے۔ ہم نے ڈانگیں اٹھا لی، کلہاڑیاں اٹھا لی، جنازہ گھیر لیا، چلتے گئے، کتے ہٹاتے گئے، چلتے گئے، قبرستان پہنچے، قبر تیار تھی، قبر میں ڈال کے مٹی سے بند کر کے دعا ماں کے پیچھے ہٹے، کتے ایسے قبر پہ جھپٹے، انہوں نے قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ اس نوجوان کا باپ اتنا منہ پھاڑ کے رونے لگا، بس صدقے ونجا مجھے بٹرو ماں قربان ہو جا۔ اس کے بھائی دھاڑے مار کے رونے لگے، بابا اچھا دیویو۔ میں نے کہا رونے سے کچھ نہیں بنے گا، کتے اس کو نکال کے کھا جائیں گے، کتوں کو ہٹاؤ، پیرا لگاؤ، میں اس کا کوئی فتویٰ لے کے آتا ہوں۔ خدا کی قسم اس نے مجھے خود بتایا، عبرت اخبار میں نے پڑھا، تصویر میں نے خود دیکھی۔ کہتے ہیں میں ٹھٹے کی جامعہ مسجد کے مفتی عبداللطیف صاحب ان کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا مفتی صاحب، ایک نوجوان اپنی مرضی سے نماز پڑھتا تھا، کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی۔ دوستوں نے کہا بھائی 5 وقت اللہ کا نماز فرض ہے، 5 وقت نماز پڑھا کرو۔ اس نے کہا تم اپنی قبر کی فکر کرو، میری قبر کی تمہیں کیا فکر ہے؟ وہ بیمار ہو گیا، بیماری یہ ہوئی اس کے منہ سے گوں نکلنے لگا، اس کے منہ سے پخانہ نکلنے لگا، 3 دن تک وہ اس مرض میں مبتلا رہا، پھر وہ مر گیا۔ جب مر گیا اسے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ لے کے گھر سے نکلے تو پورے محلے کے کتے پیچھے لگ گئے۔ ہم نے کلہاڑیاں اٹھا لی، لٹھیں اٹھا لی، کتوں کو ہٹاتے گئے، چلتے گئے، قبرستان پہنچا، قبر تیار تھی، دفن کر کے دعا مانگ کے قبر سے پیچھے ہٹے تو کتوں نے قبر کھودنا شروع کر دی۔ اس کا باپ رو رہا ہے، اس کے بھائی وہاں رو رہے ہیں، میں پہلا بٹھا کے آیا ہوں، مفتی صاحب بتاؤ کیا کرے؟ مفتی عبداللطیف صاحب نے فتویٰ دیا، اللہ کچھ دکھانا چاہتا ہے، قبر کھود کے دیکھو مسئلہ کیا ہے۔ میں فتویٰ لے کے تھانے چلا گیا، ایس ایچ او کو بتایا یہ مسئلہ ہے کیا کریں۔ ایس ایچ او نے کہا مولوی صاحب بیٹھو۔ میں بیٹھ گیا، اس نے کیمرہ مین بلا لیے، اس نے جرنلسٹ بلا لیے، ہم سب کٹھے ہو قبرستان پہنچے، قبر کھودی، مٹی ہٹائی، اندر دیکھا، اندر وہ نوجوان نہیں تھا، اندر خنزیر لیٹا ہوا ہے، کالا خنزیر جس کے گلے میں لوہے کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں۔ شک ہے؟ شک ہے تو یہ روایت سن لو، اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اونٹ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ پاک تیری ذات، تو نے مجھے اونٹ بنایا، گدھا نہیں بنایا۔ گدھا اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ پاک تیری ذات، تو نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا۔ کتا اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ پاک تیری ذات، تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ خنزیر اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ پاک تیری ذات، تو نے مجھے خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں بنایا۔ کچھ اور بتانے کی بھی ضرورت رہ گئی ہے؟ میں آپ سب کے سامنے ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، بلکہ میں آپ کے پیروں کو ہاتھ لگا کے عرض کرتا ہوں،
ہماری امی کو آگ لگ جائے، ابو کو آگ لگ جائے، ہمارے بچے آگ میں گر جائیں، اللہ کی قسم چیخے مار مار کے روئیں گے۔ ہم اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہیں وہ جہنم کی آگ میں جلنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، ہم دیکھ کر بھی کچھ نہیں کرتے۔ کریں گے نہیں کریں گے؟ او بھائی بتاؤ، کچھ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیا کرنا ہے بھائی؟ کوئی لڑائی تو نہیں کرنی۔ امی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے پیروں میں بیٹھ جا، ابو جان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے پیر پکڑ لے، بچوں کو گلے لگا کے چوم لے، چوم کے اللہ کے سامنے کھڑا کر۔ تو اللہ کے سامنے کھڑا کر، رب کے سامنے سجدہ ریز کر دے، دلوں کو تیرا رب پلٹ دے گا۔ سب کو کرنا ہے۔ ابھی آپ اعلان سنیں گے، ہم آپ کو ایک دعوت دینے آئے ہیں۔ خدا کی قسم اگر آپ نے اس دعوت کو قبول کیا، ہمارا ساتھ دیا، کیا ملے گا؟ جہاں لوگ رو رہے ہوں گے، پیٹ رہے ہوں گے، اپنے مقدروں پر بہت آنسو بہا رہے ہوں گے، وہاں تجھے اللہ کے فرشتے سلام کر رہے ہوں گے۔ آپ کو اس مقام پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی یہ بہت ضروری اعلانات ہیں، یہ آپ سن لیں۔ اگر دل مان جائے، ہاتھوں میں ہاتھ دے کے ہمارے ساتھ چلو، خدا کی قسم دنیا کی برکتیں پہلے ملیں گی اور آخرت ابھی ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو قرآن و حدیث سنایا ہے، مومن ہونے کے ناطے تو یقین کر کہ جتنی باتیں سنائی یہ حق ہے۔ جب تو اللہ کے سامنے جائے گا وہاں سرخرو ہو جائے گا۔ وما توفیق الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری خطائیں معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا ذاکر بنا، ہمیں اپنا شاکر بنا، صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری نگاہوں کی پاکیاں عطا فرما، ہمارے دلوں کی پاکیاں عطا فرما، ہمیں اپنا ذاکر اور شاکر بنا۔ یا اللہ سب کو پکا نمازی بنا، سب کی نمازوں کو معراج بنا۔ یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچا۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک سے محبت عطا فرما، ہمیں رسول پاک کی سنتوں سے محبت عطا فرما، قرآن پاک کا عامل بنا، رسول پاک کی سنتوں کا عامل بنا۔ یا اللہ ہمارے نفوس کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا۔ یا اللہ نفس کے دھوکوں سے بچا۔ یا اللہ حلال رزق عطا فرما، حرام لقمے سے اپنی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا، ہمارے بچوں کو صدقہ جاریہ بنا، دنیا میں راحت کا ذریعہ بنا، آخرت میں بخشش کا وسیلہ بنا۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جنہیں معاشی تنگی درپیش ہے ان کی معاشی تنگی دور فرما۔ یا اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما۔ رب کریم ہمیں دین پر کامل عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں شریعت مطہرہ پر کامل عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کو اجر عظیم عطا فرما۔
ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحابہ اجمعین برحمتہ اللہ۔